دے، طاقت قوت دے۔ میں تو آپ کو لوگوں کی محبت کی وجہ سے آ جاتا ہوں، لمن میں ہمت نہیں آنے کی۔ بلوچ عورتوں پر ظلم ہوا ہے پولیس کی جانب سے۔ اللہ جن لوگوں نے ناجائز ظلم کیا ہے ان سے تو خود ہی بدلہ لے سکتا ہے، وہ عورتیں بیچاری کیا دیں گی۔ شوہر اپنی بیوی کو قبر میں مرنے کے بعد خود اتار سکتا ہے؟ ہاں اتار سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا بی بی عائشہ اگر میری زندگی میں تم فوت ہو گئی تو میں تمہیں قبر میں اتاروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جائز ہے۔ زمزم پینے کا مسنون طریقہ وہی ہے جو دوسرے پانی کا ہے، بیٹھ کے پئیں، 3 سانس لیں۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا، دوسرا پانی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ ہوگا، چونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں پہ آ کے کھڑے ہو کے پانی پیا تھا۔ مولانا امام الدین تبسم صاحب فوت ہو گئے، ملتان کے تھے، اللہ مغفرت فرمائے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر عورت کو حیض آ جائے تو حالت حیض میں نیت کر لے، احرام کی نیت کر لے، سب کچھ کر لے، یہاں مکے میں آ کے انتظار کرے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ لیکن وہ کہتے کہ 2 دن کے بعد تو ہماری واپسی ہے، تو پھر نیت ہی نہ کرے، آئے اور چلی جائے۔ وضو کر لے کے طواف کر رہے ہوں، لیکوریا کی تکلیف ہے تو پیمپر پپر وغیرہ کل طواف کی ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو خارش کی بیماری ہے، طواف اور عمرے میں اگر وہ خارش کرتا ہے تو بال گرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مجبور ہے۔ بال کاٹنا منع ہے، یہ تو نہیں کہ خارش ہو تو نہ کرو۔ یہاں نمازیوں کے آگے لوگ گزرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، کبھی نہ گزرا کریں، یا اتنا دور ہو کے گزریں کہ صف کا فاصلہ ہو۔ عمرے کے لیے احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، اور حجر اسود کو بھی، چونکہ عطر لگا ہوتا ہے، خوشبو لگ جائے گی تو پھر دم پڑ جائے گی۔ پھلوں کے باغ کو پھل لگنے سے پہلے بیچا جا سکتا ہے، شرعاً اس وقت بیچنا چاہیے جب پھل لگے اور ظاہر ہو جائے، تاکہ پتہ لگے بھی تقریباً کیا اندازہ ہے۔ آج کل علماء نے ایک حل نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ 2 سال 3 سال کے لیے اس کو زمین مستاجری کر دیں، جب زمین مستاجری ہو جائے گی تو باغ بھی اسی میں چلا گیا نا، تو اس طرح تو پھر جائز ہے، ورنہ صرف پھل بیچنا جائز نہیں ہے۔ حرم کے باہر میدان میں یا سڑکوں میں نماز ہو جاتی ہے، دور سے اگر نظر آئے صف تو نماز ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، کہ اگر کوئی جبل ابی قبیس میں کھڑا ہو اور نماز نیچے ہو تو ہو جائے گی۔ کہتا ہے جی کہ میں آپ کے ذریعے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کی سیرت نبوی کی مکمل سی ڈی یوٹیوب پر موجود ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں
عامر مبارک ہیں کوئی صاحب جو بتا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ خدا کی شان دیکھیں کہ سیرت النبی جب میری مکمل ہوئی، ابھی 6 مہینے سال نہیں گزرے تھے، میں اس بندے کو نہیں جانتا، آیا میرے پاس، کراچی کا ہے، آیا اور بیٹھا، پہلے تو روتا ہے، میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا میں نے رات خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ساتھ ابو بکر و عمر ہیں، تو ایک بزرگ نے، اس کو میں نہیں پہچانتا کہ وہ کون بزرگ تھے، انہوں نے ایک کتاب پیش کی اور کہا حضور یہ سیرت النبی ہے، اردو میں مولوی محمد مکی نے لکھی ہے آپ کی سیرت میں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، اور دوسرا فرمایا کہ اس کو پوری دنیا میں پھیلا دو۔ بس وہ کہنے لگا جی میں تو اس دن سے وعدہ کر لیا ہے کہ کاروبار شروبار سب چھوڑ دیا ہے، میں تو اب صرف سیرت النبی لکھوں گا، چھاپوں گا اس کے۔ اب وہ کہتا ہے ماشاء اللہ، اللہ نے پتہ نہیں اس خواب کی برکت تھی یا کیا تھی کہ اتنا مجھے لوگ پیسے دیتے ہیں اس کے لیے کہ میں خود واپس کر دیتا، بھی میں کہاں رکھوں۔ اور میں نے اب اس کا انگریزی ترجمہ بھی کرا لیا، عربی ترجمہ بھی کرا لیا ہے، بنگلہ دیش کا بنگالی زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اور ہر زبان میں وہ چارہ تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ اس میں جزائے خیر دے۔ احمد حسن شاید اس کا نام ہے۔ اکیلی عورت طواف کر سکتی ہیں؟ ہاں کر سکتی ہیں۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں پاکستان سے، اب اگر میں جدے کسی دوست کو ملنے جاؤں تو عمرہ ضروری نہیں ہے، کرنا چاہو تو باندھ لو۔ اگر کوئی لڑکی شادی کی رات سے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، کیا وہ عمرہ کر سکتی ہے؟ عمرہ تو وہ کر سکتی ہے، لیکن ایسا شوہر بھی بے غیرت کوئی ہوگا دنیا میں کہ 1 سال تک جس کو بیوی نہ آنے دے اور پھر بھی بیوی ہے، وہ کس بات کی بیوی ہے؟ طلاق دو، دفع کرو۔ یوسف کراچی سے نظر کے لیے کالا دھاگا باندھنا، نہ کالے سے کچھ ہوتا ہے نہ پیلے سے کچھ ہوتا ہے۔ النظر حق، حضور نے فرمایا نظر حق ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی لیے بیٹوں سے کہا تھا لا تدخلوا من ابواب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ میرے بیٹو ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، کیونکہ 11 بیٹے خوبصورت جوان تو نظر لگ جائے گی، مختلف دروازوں سے جاؤ، نظر تو حق ہے۔ حرم سے باہر جن ہوٹل کے کمروں میں حرم کی جماعت کی آواز آتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی میرے بھائی۔ آواز تو آپ اگر پاکستان میں ٹی وی کھول لیں تو وہاں بھی آ جائے گی۔ میں نفلی طواف کا ثواب تمام مسلمانوں کو بخش سکتا ہوں؟ ہاں بخش سکتے ہیں۔ عمرہ پتہ نہیں ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ، ہاں اس کے بعد کیوں نہیں بوسہ دے سکتے؟ حدود حرم کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مسجد الحرام کہا ہے اور اعلان فرما دیا ہے، وہ مسجد الحرام جو ہے وہ ساری حدود حرم ہے۔ حرم دو کا معنی ایک تو ہوتا ہے حرام سے کہ بھی یہ چیز حرام ہے، ایک حرم کا معنی ہوتا ہے حرمت سے بھی یہ چیز عزت والی ہے، شان والی ہے۔ اب جیسے بندے کا گوشت حرام ہے لیکن عزت کے لیے حرام ہے،
سور کا گوشت حرام ہے، وہ خصت کے لیے حرام ہے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ ویڈیو بنانے کے لیے، میں تو خیر نہیں بناتا، معنی یہ ہے کہ اگر دین کے کام کے لیے ہو تو گنجائش ہے اس کی۔ ایک مہینے کا بچہ ہو، اس کی ہم عمرے کی نیت کرنی ہے، تم کو احرام کی کوئی ضرورت نہیں۔ دو عورتوں نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، رات ہوٹل میں گزاری، صبح ایک عورت دوبارہ مسجد ایسا چلی، وہ پہلا بال تو کاٹے نہیں، اس عمر سے تو فارغ نہیں ہوئی، پھر مسجد ایسے کیوں چلی گئی؟ وہاں سے پھر وہ احرام باندھ کے آ گئی، اس نے اور پھر میرے بال بھی کاٹے۔ تو بہرحال یہ جو مسجد عائشہ گئی اس نے غلط کیا ہے۔ حرم کے باہر جو سین ہے اس میں جو نماز پڑھیں گے اس میں بھی وہی 1 لاکھ ملے گا۔ ایک آدمی کو ہمیشہ موت کا خوف رہتا ہے، وہ کوئی نیک عمل نہیں کرتا کہ نیک عمل کرتا ہے تو خوف بڑھ جاتا ہے، بڑھنے دو، موت تو آنی ہے، نہ بھی بڑھے تو کیا کرو گے، روک لو گے۔ عورت کا احرام بندہ تھا، رات کو احرام کی حالت میں تکیے پر سر اور چہرہ رکھا ہوا، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت کو 2 دن یا 4 دن کے حیض کے علاوہ ویسے خون کا داغ لگ جاتا ہے، پھر ہفتہ بھر داغ نہیں لگتا، اس کے لیے توبہ طواف دیہات کر لے، وہ حیض تو نہیں ہے، بیماری ہے۔ ثاقب کو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد دے۔ عمرے کا طواف کر کے کچھ قدموں کے بعد استلام کرنا بھول گئی، کوئی حرج نہیں۔ کراچی سے قاری عبدالصغیر، سارے پورے گھر کو اللہ صالح بنائے۔ جنید جاوید اسلام آباد سے، اس کا رشتہ ہوا ہے، 4-5 سال ہوا، نہ شادی ہو رہی ہے نہ ہو رہی ہے، اللہ کرے ہو جائے یا پھر جان چھوٹ جائے۔ ہر گھر میں سکون نہیں ہوتا، جب ہر گھر میں ہم نے بے حیائیاں شروع کر رکھی ہیں تو سکون کہاں ملے گا؟ سکون تو ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مفتی حفیظ تلہ گنگ میں مسجد جنید بغدادی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اسلام آباد پاکستان سے عبدالرافع بیچارہ معذور ہے، اللہ شفا دے۔ قاری محمد احمد بہلوی کی والدہ بھی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے محمد کے لیے دعا کریں، اللہ اسے نیک اور صالح بنائے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ میرے بیٹے آذان کے لیے دعا، آذان قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہو، اور جب وہ ختم کر لے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد. میری بیٹیوں عائشہ اور ہادیہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو نیک بنائے۔ حضرت شیخ بہلوی کے پوتے حضرت مولانا خواجہ بلال احمد دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے سارے بچے بولنے سے محروم ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 26 سال ہو گئے خالد احمد کی اولاد ہیں، اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ نذیر احمد ہے، وہ نہ سنتا ہے، دماغی حالت بھی خراب ہے، اللہ شفا دے، بزمن پلاؤ۔ اللہ مجھے بیٹی دے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے۔ فقیر اللہ پورے والا سے خاندان میں ایک بچہ اور ایک بچی بھی اولاد ہے، اللہ سب کو اولاد دے۔ غضنفر حسین کی والدہ بیمار ہے، اللہ صحت دے۔ وقاص کو اللہ صحت دے۔ خدیجہ بدر کا آنکھوں کا مسئلہ ہے، اللہ شفا دے۔ اقصا، سعدیہ، شازیہ، انعم، ان کو اللہ صاحب اولاد کرے۔ میرا نواسہ انس، اللہ اس کو والدین کا ادب نصیب کرے۔ حضرت جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد مکی ہے جی۔ میرے لیے اور میری بیوی کے لیے دعا کرے، اللہ سب کو اچھا بنائے، سب کی آرزو پوری کرے۔ حلیمہ بی بی جس کی عمر 8 سال ہے، اس کو بلڈ کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے چچا حاجی جبریز خان 3 دن پہلے انتقال فرما گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری والدہ کو دماغی فالج ہے، اللہ قادر ہے، شفا عطا فرمائے۔ میں 15 سال سے بیمار ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد حاجی زرین خان دل کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھے اللہ نے 22 سال کے بعد 2 بیٹے دیے ہیں، ایک نام محمد احمد ہے اور دوسرے کا نام محمد یوسف ہے، بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ غصہ بہت آتا ہے، لا حول پڑھا کرو۔ نازیہ اعجاز پاکستان سے آئی ہوں، میں آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ آپ کے لیے میں نے طواف بھی کیا ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میرے بھائی غلام رسول کو فالج ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تین ماہ پہلے آپ سے دعا کی درخواست کرائی تھی عظمت اللہ کے لیے، اس کا دعا رشتہ ہو گیا ہے، ان کا نکاح بھی ہو گیا، آپ کی دعا منظور ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محشر میں شفاعت کے لیے درود شریف زیادہ پڑھیں۔ آپ کی مسجد میں امام کے ساتھ تراویح پڑھ سکتے، اگر جگہ بنی ہوئی ہے عورتوں کی پھر تو پڑھ سکتی ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے۔ میرے جیٹھ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ آسان فرمائے۔ میرے بھائیوں کے گھر زمین ہر چیز بک گئی ہے، اللہ ان کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے۔ ان کو کہیں کہ استغفر اللہ زیادہ پڑھیں،
کم از کم 2000 دفعہ روز۔ میری بہن سعدیہ، اس کے بچے کا امریکہ کا جلدی ویزا لگ جائے، اللہ آپ کی خواہش پوری کرے۔ عمرے کے دوران اگر نقاب کا بھی دم نہیں دینی پڑے گی، لیکن نہیں کرنا چاہیے، ایسے کریں کہ پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے۔ میرے ابو اور بہن بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ میں نے آج آپ کو دیکھا ہے، چلو الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ میرے بیٹے اور میرے شوہر کے لیے دعا کریں۔ میرا اپنا سکول ہے، کیا غریب بچوں کی فیس اپنی زکوٰۃ سے ادا کر سکتی؟ ہاں کر سکتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ جن جن لوگوں کو دل کی تکلیف ہے یا نہیں ہے، یہ دل والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھا کریں 7 دفعہ۔ یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، 7 دفعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ دل کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہ وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم لا تجعلنا مضلة للبازعین، لا تجعلنا غفلة للآكلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان۔ اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأساتذتنا والحق علينا والأوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔